سویڈن واقعے پر پاکستان بھر میں بھی مظاہرے جاری ہیں۔ People across many cities in Pakistan are rallying against the recent burning of a Quran in Sweden. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں نہ صرف سویڈن نے قرآن مجید کو جلایا بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی، اسے پاؤں پہ لگایا گیا، اور اس کے پیچھے جس کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا نام ہے سلمان مومی کا۔ مگر میرے خیال میں صرف وہ اس چیز کا قصوروار نہیں ہے، اس چیز کی قصوروار ہم سب ہیں، پوری مسلمان امت اس چیز کی قصوروار ہے۔ میرا بس ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا آپ لوگوں نے کبھی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی آپ کو لگا کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ سیڈ ریئلٹی ہے کہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں رمضان کے رمضان نکلتا ہے اور پھر وہ اگلے رمضان تک وہ اسی جگہ پہ پڑا رہتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقتوں میں قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ لوگ دیکھو تو آج وہی ہوا ہے، بالکل وہی ہوا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہر چیز پڑی ہوئی ہے، مگر ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھ کے دیکھیں۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے اندر کا جو ہڈن میسج ہے وہ ہم پڑھ کے دیکھیں۔ ہم سب پائے بٹ تو مسلمان ہو گئے مگر ہم لوگ صحیح سے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ خود ہی سوچو، اگر صحابہ اس دور میں ہوتے، کیا اس دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں ہوتے، کیا ان کے سامنے کوئی ایسے قرآن مجید جلا سکتا تھا؟ کسی کی جرت تھی کہ وہ ان کے سامنے قرآن مجید جلا سکتا تھا؟ بے شک نہیں۔ یہی تو چاہتی ہیں آپ سے بڑی بڑی آرگنائزیشنز، یہودی، یہ سب آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو چھوڑو، آپ نماز کو چھوڑو، آپ اپنے دین کو چھوڑو، آپ لگ جاؤ میوزک میں، آپ لگ جاؤ کسی بھی فضول چیز میں، ان کی سنیپ چیٹ اے آئی میں۔ ان کا یہ تو یہی پلان ہے اسٹارٹنگ دن سے کہ مسلمان اپنا ٹائم ویسٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی ہولی بک ہے جس کے اندر ہر چیز مینشنڈ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھو نا، اگر آپ کے گھر کے اندر ایک مان لو ایک سوئی بھی آپ کے گھر میں گم ہو جاتی ہے، اس تک کا قرآن مجید میں ذکر ہے، مگر نہیں، ہم قرآن مجید سے کوئی بھی حل نہیں نکالتے، ہم قرآن مجید کو اپنے بیچ میں ہی نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ہم لوگوں پہ، لعنت ہے ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے ہمارے سامنے قرآن مجید کو جلتے ہوئے ہمیں دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے تم لوگوں کی ریئلٹی۔ میرا آپ لوگوں سے یہی سوشل میسیج ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، پراپر مسلم بن کے دکھاؤ۔ اور سویڈن کے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جیسے کہ اسپوٹیفائی وغیرہ، آپ ان سب کو بوائیکاٹ کرو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری حکومت کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سوشلی آ کے اس چیز کے خلاف آواز اٹھا سکے، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ جہاں جہاں جا سکتے ہو آپ ٹرینڈز اٹھاؤ، آپ ٹویٹر پہ ہو، آپ انسٹا پہ ہو، آپ فیس بک پہ ہو، آپ کہیں پہ بھی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ورنہ قیامت کے دن ہم لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جب میری ہولی بک کو جلایا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔